پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک دفعہ جو ہم پیدا ہو گئے نا، اب ہمیں ان ساری مشکلات سے گزرنا ہے. آزمائشیں مسلسل آئیں گی، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کی، کبھی مال جان کی کمی، کبھی پھلوں کی کمی. لیکن کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. اب آپ دیکھیے، جب خوف آتا ہے تو ہمیں کس کس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کل کیا ہوگا. کچھ لوگ تو اتنا ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، صبح کیسی ہوگی، اگلے مہینے کیا ہوگا، کہیں جاب نہ چلی جائے، بچوں کو کچھ نہ ہو جائے، پتہ نہیں میں زندہ رہ سکوں گا کہ نہیں، کہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ سکوں، مستقبل میں میرے ساتھ میرا کاروبار کا کیا ہوگا، دنیا کی اکانومی کا کیا بنے گا، مہنگائیوں کا کیا ہوگا. 10 سے 15 منٹ کی خبریں سننے کے بعد، اخبار پڑھنے کے بعد عموماً لوگوں کا موڈ آف ہو جاتا ہے، دل خراب ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ پہلے لوگ اتنے پریشان کیوں نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کی پریشانیاں بس گھر کی یا اپنے محلے یا گاؤں کی ہوتی تھی. اب کیا ہے، پوری دنیا کے مسئلے مسائل آپ CNN کھول لیں یا BBC کھول لیں، کوئی کھولے، ایک دفعہ نہیں، دورا کے آپ کو پکا سبق کرا دیتے. ایک فلاں جگہ کینیڈا میں کار ایکسیڈنٹ میں بندہ مر گیا، اور آپ کو لگ جاتا ہے خوف کہ پتہ نہیں اب میں نکلوں گی تو کیا ہوگا، وہاں پولیس شوٹنگ ہو گئی ہے، وہاں بچوں نے اسکول میں یہ ہنگامہ کر دیا ہے. اب آپ خوف ہے، جو میرے بچے اسکول جاتے ہیں پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا. سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے. افوض امری الی اللہ، میں اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ کی حفاظت میں. یوسف علیہ السلام کے ساتھ کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدین میں کون تھا؟ اکیلے گئے تھے، کس نے کھانا دیا، کس نے بیوی دی، کس نے گھر دیا، کس نے جاب دی، سب کچھ مل گیا. سب کچھ اللہ کرنے والا ہے. آج تک کبھی اس نے بھوکا رکھا ہم کو؟ نہیں، تو کل بھی انشاءاللہ دے گا وہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کو سٹاکس کے بارے میں ہر وقت جاننے کا بہت شوق ہوتا ہے. یہ سٹاکس اوپر جا رہے ہیں نیچے، اس کے ساتھ ان کا بلڈ پریشر اوپر نیچے جا رہا ہوتا ہے. اپنے آپ کو خواہ مخواہ کی مصیبت میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، نہ لینا نہ دینا، نہ کچھ انویسٹ کرنا، نہ کچھ اس کا نتیجہ نکلنا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کی بھوک کے ذریعے آزمائش ہوگی، بعض لوگوں کی مالوں اور جانوں کی کمی کی آزمائش ہوگی. کوئی رشتہ دار، والدین بچپن میں فوت ہو گئے، پھر بڑے ہو کے بچے فوت ہو گئے. کچھ لوگوں کی ایسی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، پیارے چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر آزمائش کو قبول کر کے راضی رہنے والوں کے لیے خوشخبریاں سنائے گی. بشر الصابرین. اور زیادہ آزمائشیں ان پہ آتی ہیں جن سے اللہ زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے اجر ہوتا ہے، اس کا گناہ جھڑتا ہے. اب وہ آزمائشیں اکٹھی ہو رہی ہیں تو کیا ہے، درجے بلند ہو رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ اس کا عمل ڈھیلا ڈالا ہے، عمل کچھ خاص نہیں، تو وہ اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کا درجہ وہ وہاں تک پہنچ جائے. تو جتنی تیزی کے ساتھ آزمائشیں آتی ہیں، صبر کرنے پر اتنی ہی تیزی کے ساتھ انسان کے درجات بڑھتے ہیں. آپ موسم کنٹرول نہیں کر سکتے نا، آپ کنٹرول کر سکتے ہیں بارش نہ ہو، کیونکہ میں نے تو باربیکیو کا پروگرام بنایا ہوا تھا اور اتنے لوگوں کو بلایا ہوا تھا، تو اب یہ کیا ہو گیا، بارش نہیں کنٹرول کر سکتے. آپ کیا کرتے ہیں؟ پلان بی رکھتے ہیں نا، سبھی لوگ رکھتے ہیں. جب آپ اتنے سارے لوگوں کو بلاتے ہیں تو پلان بی تو رکھتے ہیں، چلے کسی شیڈ کے نیچے چلے جاتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز، تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے آزمائشیں تو آئیں گی، آپ نے کیا کرنا ہے، پلان بی سوچ کے رکھنا ہے. اگر یہ چیز نہیں رہی تو پھر میں یوں کروں گی، یہ نہیں تو یوں کروں گی. اور پھر صرف پلانس پر ہی توقع نہیں بلکہ اللہ پہ بھروسہ، اللہ اچھا کر دے گا. جیسا گمان رکھیں گے وہ ویسا ہی کرتا جائے گا. اور جس سے اللہ زیادہ محبت کرتا ہے اس کو زیادہ آزما لیتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ سلامتی کا گھر صرف جنت ہے، دارالسلام اس کا نام ہے. اور ہم ہر نماز کے بعد کیا کرتے ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. سلامتی کہاں ہے؟ پھر مشکلات میں سلامتی کہاں ملے گی؟ اللہ کے پاس. اللہ السلام ہے. لہذا پیغمبر علیہ السلام جتنے بھی تھے، جب کچھ مشکل آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، نماز کی طرف دوڑتے تھے. وہاں جا کے انسان کو سلامتی، سکون اور پیس مل جاتا. پھر آپ دیکھیے کہ جنت کس سے گھری ہوئی ہے، آزمائشوں سے گھری ہوئی. اس لیے اس کو اینٹیسپیٹ کریں کہ یہ تو ہوگا، لیکن میں نے کیا کرنا ہے، ان سے نبٹنے کے لیے خود کو مضبوط کرنا ہے. اگر ایک ڈھکن بھی کھولنا ہوتا ہے نا تو آپ کو کیا چاہیے ہوتی ہے، طاقت چاہیے ہوتی ہے. تو آپ اپنی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں. جیسے فزیکل کاموں کے لیے آپ کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں،
ایکسرسائز کر کے، بریدنگ ایکسرسائز کر کے، ڈائٹ کے ساتھ اور مختلف طریقوں سے اپنی طاقت بڑھاتے ہیں، اسی طرح اپنی روحانی طاقت بڑھائیے تاکہ آپ ان سارے مسائل سے نبٹ سکیں. آپ غموں کے آگے ہتھیار نہیں ڈال دیں، آپ پریشانیوں کے آگے ہار نہیں مان جائیں، آپ ان کا مقابلہ کریں اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کر کے. تکلیف سے آزاد صرف جنت والے ہی ہیں، جہنم والے تو ہیں ہی سراسر تکلیف میں. وہاں نہ کوئی بیماری ہوگی، وہاں موت نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، موٹاپا نہیں ہوگا، کوئی معاشی مسائل نہیں ہوں گے. بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے، انجوائے کرنے کے لیے کھائیں گے، صرف انجوائمنٹ کی چیزیں ہوں گی. جیسا آپ کا ٹیسٹ ویسے کھانا مل جائے گا آپ کو، اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب اچھا کھانا ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے تھوڑا اور کھا لوں، لیکن غلطی کر کے کھا لیتا ہے مصیبت میں پڑ جاتا ہے، نہ کھائے تو حسرت میں رہتا ہے، تھوڑا اور مزہ کر لیتا ہے. تو جنت جو ہے وہ انجوائے کرنے کی جگہ ہے. لہٰذا اس دنیا میں مشکل آئی، صبر کیا، تو صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ چیز چلی گئی، ہم بھی اللہ کی طرف جانے والے ہیں، یہاں تھوڑی رہنا ہے. چلی گئی تو چلی گئی، کوئی بات نہیں. کوئی چھوڑ جاتا ہے، کوئی بے وفائی کر جاتا ہے، کوئی دھوکہ دے جاتا ہے، کچھ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی جاب چلی جاتی، کچھ بھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ چیز چلی گئی، ہم نے بھی جانا ہے، تھوڑی دن ہے باقی، یہ بھی گزر جائیں گے. اب تک کی گزر گئی اور بھی گزر جائے گی. فکر کی ضرورت نہیں، پریشان نہیں ہونے کی ضرورت. اللہ نے اتنا کچھ اور بھی تو دے رکھا ہے، یہاں سے نہیں تو یہاں سے کام چلا لوں گی، اللہ دے گا. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت اللہ سے اتنا اچھا گمان کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے. یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے تو بڑی مشکل بات، لیکن ہے اس کی محبت کی نشانی. حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اس کا امتحان لے لیتا ہے. تو اب پہلا کام یہ ہے کہ آزمائش تو آئے گی، اسے ایکسپٹ کر لینا ہے. کوئی فوت ہو گیا نا، ایکسپٹ کر لیں. ایک خاتون کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، اچانک ہی فوت ہوا، اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک تھا، کھانا کھایا اور کھانا شاید چوک ہو گیا اور وہ سانس کی نالی میں چلا گیا اور ختم ہو گیا بچہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماں بہت ہی ڈپریشن میں تھی، تو مجھے کسی نے کہا آپ ان سے بات کریں. خیر میں نے فون پہ بات کی تو وہ ایک ہی بات بار بار دہرائی جا رہی تھی، میں اب اس کو کیسے دیکھوں گی، اب وہ میں اس کی چیزوں کا کیا کروں گی، میں اس کو کیسے بھولوں گی، میں اس کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی، میرا اس کے بغیر یہ کام کیسے ہوگا، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا. بالکل صحیح ہے، ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن اب اسے ایکسپٹ کرنا ہے نا. یہ تو ہو گیا، اب دیکھ نہیں پائیں گے، قیامت کے دن اللہ دکھا دے گا انشاءاللہ. اگر وہ نیک تھا اور آپ بھی نیکیاں کر رہے ہیں اس کے پیچھے، تو ملاقات دوبارہ ایسی ہوگی کہ کبھی جدائی نہیں ہوگی. اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی میں گیا اور ہم اللہ کی نافرمانی کر کے ناراض ہوئے چلے جا رہے ہیں اور صبر نہیں کر رہے، تو پھر یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. تو ہمیں مشکل یا کوئی آزمائش یا کوئی بھی نقصان اس کو ایکسپٹ کرنا کہ بس یہ ہو گیا نا، گلاس ٹوٹ گیا بس، اب میں نے کسی کا دل نہیں توڑنا. بعض اوقات کو مہمان توڑ دیتا ہے، اب تو خیر ڈسپوزیبل سے مہمانوں کو بھگت لیتے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی خاص مہمان بھی ہوتے ہیں جن کے لیے بڑے شوق سے آپ بڑی اچھی کراکری نکالتے ہیں اور وہ پھر ان کے ہاتھ سے چھڑک جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر اب وہ ساری محبت اور خوشی جو ہے وہ غم میں بدل جاتی ہے. وہ چھوڑے اس کو، یہ تقدیر کا حصہ تھا، اس کی موت یہی لکھی ہوئی اور ان کے ہاتھوں لکھی ہوئی تھی، اس نے یہی ٹوٹنا تھا. ہو گیا نا، بس ہو گیا، ختم، آگے چلو، موو آن. اللہ اور دے گا. دیکھیں اگر ہمارے برتن ٹوٹے نا تو ہم نئے کہاں سے خریدیں، اور تو جگہ ہی نہیں ہے، اتنا کچھ بھر لیا. پھر آپ دیکھیے کہ یہ اپنے آپ سے دہرا کریں کہ یہی زندگی ایسی ہی ہے، رولر کوسٹر ہے، اسموتھ رائڈ نہیں ہے. یہ ہوگا، کوئی بات نہیں. جب آپ بیک ہوم جاتے ہیں اور ٹوٹی ہوئی سڑکوں پہ گاڑی چلاتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ٹوٹی ہوئی سڑک ہے، اس پہ یہ ہوگا، اور کچھ لوگ ہر تھوڑی دیر کے بعد توبہ کیسا گڑا آ رہا ہے، یہ ہو گیا، وہ سارا مزہ ہی خراب کیے رکھتے ہیں اپنا اور دوسروں کا بھی. تو یہ تو ہوگا، ٹوٹی سڑک پہ آپ چڑھے ہیں تو ہوگا، اس زندگی میں آئے تو اب یہ تو ہوگا. ایکسپٹ کر لیں، ایکسپٹ کر لیا. پھر یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ کچھ امتحان چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں. جو بھی امتحان آئے کہیں شکر اللہ کا، اس سے بڑا نہیں آیا، وہ آپ کو چھوٹا لگنے لگے گا. کچھ مسائل کم عرصے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ مسائل زیادہ عرصے کے لیے ہوتے ہیں. آپ سوچیں کہ زیادہ عرصے کے لیے اجر و ثواب بڑھنے لگ گیا. کبھی ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ ایک اور شروع ہو چکا ہوتا ہے، انسان اور زیادہ بوجھ تلے دب جاتا ہے. اس کو بھی ایکسپٹ کر لیں. یہ ایکسپٹ کیا، ایک اور بھی ایکسپٹ کر لیتے، اور پھر
ایکسپٹ کرنے کے بعد ان کو پروفیشنل طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کریں. کوئی بیمار ہے تو علاج کریں, دعا کریں. اگر روزی روٹی چلی گئی ہے تو اس کے لیے آپ بھاگ دوڑ کریں, کچھ نئی جگہ تلاش کریں. ہو سکتا ہے اسی میں ہی خیر ہو, آپ کو اللہ نے اس سے بہتر دینا ہو, آپ اس کے ساتھ چمٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ گیا ہے تو اب آپ نئی تلاش کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیا وینیوز کھول دے گا. سوچ کو مثبت رکھیں, پازیٹو سوچیں, پریشانی کو مثبت سوچ میں بدل لیں. یہ یاد رکھیں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. قرآن میں آتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اب آپ دیکھیں دو طرف یسر ہے, بیچ میں عسر ہے. دو بار اللہ تعالیٰ اس آیت کو لائے تاکہ مومن کو تسلی ہو.